بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین، میں ہوں وسیم احمد اور آپ دیکھ رہے ہیں تازہ ترین حالات و واقعات پر تبصروں اور تجزیوں کا پروگرام زمانہ گواہ ہے۔ ناظرین، یو این او کی رپورٹ کے مطابق ٹی ٹی پی افغانستان میں سب سے بڑا دہشت گرد گروپ بن چکی ہے۔ پاکستان کی سیکورٹی فورسز نے آپریشن ضرب عضب اور رد الفساد سے دہشت گردی کے خاتمے میں جو خاطر خواہ کامیابی حاصل کی تھی، وہ افغان حکومت کے عدم تعاون کی وجہ سے ناکامی میں تبدیل ہو رہی ہے، کیونکہ افغان حکومت 15 اگست 2021 سے آج تک اپنی سرزمین سے پاکستان میں ہونے والی دہشت گردی کو مؤثر انداز میں کنٹرول نہیں کر پا رہی۔ بدقسمتی سے نوبت اب یہاں تک پہنچ گئی ہے کہ دونوں ممالک کی سیکورٹی فورسز دہشت گردوں کے تعاقب کے نام پر ایک دوسرے پر حملے کر رہی ہیں، جس کی وجہ سے دونوں اطراف میں بڑے پیمانے پر جانی و مالی نقصان ہو رہا ہے۔ ناظرین، طالبان کے دوبارہ اقتدار میں آنے پر دونوں برادر ہمسایہ اسلامی ممالک میں جن آئیڈیل سفارتی تعلقات کی امید کی جا رہی تھی، بدقسمتی سے وہ پوری نہیں ہوئی۔ اس ساری صورتحال کے پیچھے کیا عوامل کارفرما ہیں؟ بیرونی قوتیں ان دونوں ہمسایہ ممالک کو لڑا کر کیا مفاد حاصل کرنا چاہتی ہیں؟ 3.5 سال کا عرصہ گزرنے کے باوجود دونوں ممالک ایک دوسرے کے قابل بھروسہ اتحادی کیوں نہیں بن پا رہے؟ اور دونوں ممالک میں دیرپا امن قائم کرنے کے لیے پاکستان اور افغان حکومت کو فوری طور پر کیا اقدامات کرنا ہوں گے؟ آج کے پروگرام میں ہم ان تمام موضوعات پر گفتگو کریں گے۔ میرے ساتھ تشریف فرما ہیں ناظم نشر و اشاعت تنظیم اسلامی جناب رضا الحق صاحب، ان کے ساتھ تشریف رکھتے ہیں جماعت اسلامی کے سینئر رہنما ڈاکٹر فرید احمد پراجا صاحب، اور ٹیلی فون لائن پر ہمیں جوائن کریں گے دفاعی تجزیہ نگار بریگیڈیئر ریٹائرڈ جاوید احمد صاحب۔ آئیے گفتگو کا آغاز کرتے ہیں۔ فرید پراجا صاحب، سب سے پہلے تو یہ فرمائیں کہ افغانستان سے امریکی انخلاء اور طالبان کے دوبارہ اقتدار میں آنے کے بعد یہ امید کی جا رہی تھی کہ پاکستان کے سفارتی تعلقات جو ہیں افغانستان سے بڑے ہی آئیڈیل ہو جائیں گے اور بڑے مثالی ہوں گے، اور پاکستان کا جو مغربی بارڈر ہے یہ ہر اعتبار سے اور ہر طرح کے خطرات سے جو ہے محفوظ ہو جائے گا، لیکن بدقسمتی سے ایسا نہیں ہو سکا۔ آپ کے خیال میں اس کی کیا وجوہات ہیں؟ جی، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ہونا تو ایسا ہی چاہیے تھا۔ ویسے ہی پاکستان کے افغانستان کے صدیوں کے تعلقات ہیں، بہت اس کی تاریخ بھی ہے، اس کا جغرافیہ بھی ہے اور اس کا نظریہ بھی ہے۔ کئی چیزیں بہت زیادہ ہماری ملتی ہیں، اور اس کے علاوہ یہ کہ جو ماضی قریب میں جس انداز کے ہمارے تعلقات رہے ہیں، جس طرح سے جہاد کے دوران پاکستان نے ساتھ دیا اور جس طرح سے افغان مہاجرین کے ساتھ کو اکوموڈیٹ کیا، ایک بہت بڑی امانت ہے۔ اب یہ کہ سب کے بعد کئی غلطیاں ہوئیں، پاکستان سے بھی ہوئیں، افغانستان، اور پھر بہت اتار چڑھاؤ بھی ہوئے، وہاں حکومتیں بدلیں اور کئی چیزیں۔ اچھا، لیکن اس کے بعد جب یہ طالبان کی حکومت آ گئی تو یوں سمجھا گیا کہ اب منزل مراد حاصل ہو گئی، خود پاکستان کو بھی حاصل ہو گئی، افغانستان کو بھی حاصل ہو گئی، اور اس کے میں کئی قدر مشترک، درد مشترک، قاضی حسین احمد صاحب کی جو ایک اصطلاح تھی اس کی وہ چیزیں بھی ہوئیں۔ پاکستان بھی اسلامی جمہوریہ پاکستان، اور وہاں بھی امارت اسلامیہ، تو مطلب وہ چیزیں بھی ہوئیں۔ پھر اس کے بعد یہ کہ کئی چیزوں میں پالیسیاں بھی ایک لحاظ سے بہتر ہوئیں، لیکن جو بنیادی سوال ہے کہ یہ کیوں نہیں ہو سکا، اس میں افغانستان کی غلطیاں بھی، اس میں پاکستان کی غلطیاں بھی۔ افغانستان کے ہاں تو یوں تھا کہ چونکہ ان کے ہاں تو ایسے ہوا کہ اچانک صورتحال ان کے ہاں تبدیل ہوئی، ان کی پوری تیاری بھی اس انداز کی نہیں تھی، وہاں حکومت بھی اس طرح سے ان کے ہاں تیار نہیں تھی۔ انہیں تو یہ آپ طالبان کے پہلے دور اقتدار کی بات کر رہے ہیں؟ نہیں، اب جو حالات ڈیولپ ہوئے امریکہ کے انخلاء کے بعد، اب امریکہ کے انخلاء کے بعد۔ اچھا، اب یہ نا کہ جی پاکستان کے ہاں بھی یہ تھا کہ ہمارے ہاں بھی اس لحاظ سے نہیں تھا کہ کہیں کوئی بیٹھ کے کوئی پالیسی تو بنائی جاتی، کون ڈیل کر رہا ہے ہم نہیں پتہ تھا۔ فوج کر رہی ہے، وزارت خارجہ کر رہی ہے، ہماری پارلیمنٹ کر رہی ہے، پارلیمنٹ کی بھی کمیٹیاں ہوتی ہیں، سینٹ کی کمیٹی ہے امور خارجہ سے متعلق، وزارت
ہماری قومی اسمبلی کی، کسی کا کوئی اجلاس ہے ریکارڈ پہ کہ سینٹ کی کمیٹی نے اس پہ وزارت ہماری جو قومی اسمبلی کی کمیٹی ہے کہیں پہ کوئی، یعنی ایک بہت بڑا شفٹ ہوا، ایک بہت بڑی تبدیلی آ گئی ہمارے پڑوس کے میں ہوئی. تو کیا یہ امور خارجہ کی کمیٹیاں یا ہماری دفاع سے متعلق کمیٹیاں، کیا ان کا بھی کوئی کام ہے؟ کوئی پارلیمنٹ کا بھی کوئی کام ہے؟ پارلیمنٹ میں کہیں کوئی اس طرح کی کوئی ڈیبیٹ ہوئی یا کہیں پر کوئی اس پہ اسپیشل کمیٹی بنی؟ تو کہیں نہیں ہوا. اس کے علاوہ یہ کہ اس سارے معاملے میں کہیں کوئی ایسا ہوا کہ بھئی ملک میں جو دینی طبقہ ہے جس کا ایک بڑا رول ہے، کیا ان کے ساتھ کوئی مشاورتی نظام ایسا بنا کہ آپ ان کو بھی کوئی مل کے آپ کوئی کردار کریں کہ جی بھئی اب ایسی چیزیں ہو رہی ہیں، آپ حضرات بھی کوئی اپنا کریں، کوئی آپ جائیں وہاں پہ کریں، آپ کے ان کے ساتھ تعلقات، آپ کے شاگرد آپ کے ساتھ نہیں ہوا. کس کو بھیجا گیا؟ حنا ربانی کھر. آپ ذرا اندازہ تو کریں یعنی کیا کلچر ہے وہاں کا، افغانستان کا، اور اس کلچر میں آپ کیا پہلا آپ کا جو ہے میسج ہے کیا آپ کا جا رہا ہے؟ ایسا ہے کہ حنا ربانی خان تو گئی ہیں، ضرور گئی ہیں، لیکن اس کے ساتھ ساتھ جو ہے مولانا تقی عثمانی صاحب کا بھی ایک وزٹ ہوا ہے، مولانا فضل الرحمان صاحب بھی گئے، وہ بھی گئے. میں ساری چیزوں کو مد نظر رکھ کے بات کر رہا ہوں. میری مراد یہ تھی کہ پوری کسی سوچ و بچار کے تحت یہ سارا نہیں ہوا. اچھا یہ ٹھیک ہے، میں نے جیسے یہ بات کی کہ بہت ساری چیزیں ایسی تھیں کہ جن میں ایک چیز کو اس لحاظ سے ہمیں، جیسے میں نے کہا کہ ان کے ہاں بھی کوئی وہ نہیں تھا کہ وہاں پر پراپر ہوم ورک نہیں ہوا، وہاں ہوم ورک نہیں تھا. اب یہ کہ اس کے علاوہ یہ تھا کہ جی ہم نے تسلیم نہیں کیا، ابھی تک نہیں کیا. تسلیم کرنے کے لیے ہم یہ بات کرتے ہیں کہ جی امریکہ کرے یا اس سے ہمیں اجازت نہیں. تو بہت ساری چیزیں ایسی ہیں کہ جن کو ہمیں سمجھنا چاہیے. یہ بھی تو المیہ ہے نا کہ طالبان کی حکومت کو قائم ہوئے اتنا عرصہ گزر چکا ہے اور کسی بھی ایک اسلامی ملک نے جو ہے ان کو آفیشلی تسلیم نہیں کیا. اگرچہ کچھ سفارتی تعلقات بھی بڑھ رہے ہیں، تجارتی تعلقات بھی، مطلب کچھ اسٹیٹس جو ہیں وہ بڑھا رہی ہیں طالبان کے ساتھ، لیکن آفیشلی کسی نے بھی تسلیم نہیں کیا. اس پہ بھی آپ کی رائے لوں گا. یہ ٹھیک ہے، یعنی یہ ہے نا کہ جی وہ کوشش بھی نہیں ہوئی اس طریقے سے. اور اسی کی وجہ سے یہ ہے کہ ابھی تک اس سارے معاملے میں جو سوالات پیدا ہو رہے ہیں کہ سارے معاملے میں پھر پالیسی کس کی چل رہی ہے. $80 بلین امریکہ دے رہا ہے اور وہ ساری چیزوں کو اس نتائج کے لحاظ سے اس کا بھی کہیں کوئی رول موجود ہے. ڈیزائن ہم کہہ سکتے ہیں کہ ڈیزائن اس کا بھی موجود ہے. $80 بلین کس کو دے رہا ہے اور کس کھاتے میں دے رہا ہے؟ افغان حکومت کی میں بات کر رہا ہوں. اچھا جی ان کے تو جو ہے بہت ایک خطیر رقم تھی، وہ تو امریکہ نے سیز کر دی تھی. ان کو مطلب یہ ہے نا کہ جی دینا بھی چاہیے، یعنی کوئی یہ نہیں ہے کہ جی ان کے انسانی ہمدردی کی بنیاد وہ مطلب ان کو ان کے ساتھ جو کچھ ان کے جنگی حالات گزرے ان کے ساتھ ان کے لحاظ سے ان کو وقع. تو بہرحال کئی وجوہات کے علاوہ یہ کچھ وجوہات ہیں کہ جو مثالی نہیں ہو سکے. ہماری کوئی پالیسی ابھی تک بھی نہیں ہے اور ابھی تک بھی ہم نے یہ نہیں کیا کہ جی فوج اور سیاسی حکومت کوئی ایک پیج پہ ہوں، مل کے ایک پالیسی بنائے اور اس پالیسی کو پھر لے کے سیاسی حکومت چلے، فوج اس کو لے کے نہ چلے. میں جو کچھ سمجھتا ہوں میں نے اپنے نقطہ نظر سے. ضیاء صاحب آپ فرمائیں کہ پاکستان اور افغانستان کے جو سفارتی تعلقات ہیں، جو جیسا میں نے عرض کیا کہ بہت امید تھی کہ بڑے ہی آئیڈیل ہوں گے، لیکن بدقسمتی سے ایسا نہیں ہے. آپ کے خیال میں اس کے کیا عوامل ہیں؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. جی وسیم صاحب، جیسا کہ ڈاکٹر فرید پراچا صاحب نے تذکرہ کیا، اسی کو میں آگے بڑھاتے ہوئے بات کرتا ہوں.
دیکھیے ایک ہوتا ہے وار ٹائم یعنی جنگ جس وقت چل رہی ہوتی ہے، ایک ہوتا ہے امن کا وقت جب امن چل رہا ہے. ٹھیک. تو کچھ معاملہ اس طرح ہوا کہ دونوں اطراف سے وہ جو جنگ کی کیفیت تھی جسے مائنڈ سیٹ کہتے ہیں وہ مکمل طور پہ ختم نہیں ہو سکا ذہنوں میں وہ موجود رہا. اگر ہم پاکستان کی اگزامپل لیں تو ہم نے دیکھا کہ امریکہ کے انخلاء کے وقت بھی جو امریکہ یہاں سے بھاگ رہا تھا 15 اگست 2021 کو، تو انہوں نے پاکستان کا روٹ ہی استعمال کیا، وہی روٹ جو مشرف کے دور سے ہم نے دیا ہوا تھا اس کو. بہرحال وہ ایک علیحدہ داستان ہے، بڑی طویل فرنٹ لائن اتحادی کے طور پہ جو ہم ان کو سپورٹ کر رہے تھے، جو ہم نے ظلم و ستم کیے، اس وقت تفصیل کا موقع نہیں، پہلے بھی اسی فورم سے ہم بیان کر چکے ہیں. تو پھر اچھا وہاں سے بہت سارے ایسے لوگ جو کہ امریکیوں کے علاوہ تھے وہ بھی اس دوران اس موقع سے فائدہ اٹھاتے ہوئے یوں کہہ لیں پاکستان میں آ گئے. ٹھیک ہے، اور ویزا فری انٹری تھی اور اس میں ٹی ٹی پی کے لوگ بھی موجود تھے. ایک طرف تو یہ معاملہ تھا. اچھا پاکستان نے اپنی وار ٹائم اسٹریٹجی اس طرح بھی چینج نہیں کی کہ جیسے پاکستان یوں کہہ لیں کہ پہلے حامد کرزئی پھر اشرف غنی ان کے دور حکومت میں جس نظر سے ان کو دیکھتا تھا کہ وہ ایک بھارتی لابی کے بنائے ہوئے لوگ ہیں اور وہاں بیٹھے ہوئے ہیں ان کو سپورٹ کر رہے ہیں. جب افغان طالبان کی حکومت آئی تو ان کو بھی اس طرح سے ہی دیکھا گیا، تھوڑا مختلف طریقے سے نہیں دیکھا گیا. اور مختلف طریقے سے دیکھنے کا پھر بہرحال ایک انداز یہ تھا کہ ان کو تسلیم کیا جاتا، اور تسلیم کرنے میں جیسا کہ پراچا صاحب فرما چکے ہیں کہ بہت سارے درمیان میں پریشر تھے. اب حالیہ خبر ہے روس جو ہے اس نے افغان طالبان کو دہشت گرد تناظیم کی لسٹ سے بھی نکال دیا ہے، اور ان کے اپنے سرکاری میڈیا چینل کے مطابق اب روس ان کو تسلیم کرنے جا رہا ہے. جیسا کہ وہ شام سے اب ان کی گیم تھوڑی سی ختم ہوئی ہے روس کی، تو وہ بہرحال اپنے ایریا کو سیکیور کرنے کی کوشش کرے گا. اچھا اسی طرح کی اور بہت ساری باتیں بھی ہیں، لیکن دوسری طرف اگر آپ دیکھیں تو افغان طالبان بھی جب حکومت میں آئے تو ان کی ریٹ آف دا اسٹیٹ جو ہے وہ قائم نہیں ہو سکی مکمل. اس میں ایک وجہ تو داعش تھی، یقیناً داعش ابھی بہرحال کسی حد تک ان پہ حملہ آور ہے، کر رہی ہے. یہ جو ابھی خلیل حقانی صاحب پر خود کو حملہ ہوا اور جس میں ان کے علاوہ اور وہ افغانستان کے وزیر برائے مہاجرین تھے جو پاکستان سے مہاجرین جا رہے تھے، ان کو وہ اکوموڈیٹ کرنے کے لیے، سیٹل کرنے کے لیے وہ پورا ان کی فیسلٹی کرنا. تو دوسری اس کا مطلب ہے دوسری قوتیں بھی موجود تھیں. اچھا اب جن کو ٹارگٹ کیا گیا ابھی اس وقت جو حملہ ہوا نا پکتیا برمل کا علاقہ جو ہے، وہاں پہ جو 8 سٹرائکس کی گئی پاکستان کی طرف سے، ان میں جو نام سامنے آئے ہیں شیر زمان اور مخلص یار، یہ ٹی ٹی پی کا ایک نون بندہ ہے. دیکھیے جیسا کہ ابھی پاکستان نے 8 سٹرائکس کی، پکتیا کا جو علاقہ برمل ہے وہاں پہ اکارڈنگ ٹو پاکستانی سورسز ٹی ٹی پی کے جو کیمپس تھے وہ موجود تھے. اور بہرحال افغانستان کی طرف سے اسٹیٹمنٹ تو یہ ہے کہ وہ مہاجرین تھے جو وہاں پہ بسائے ہوئے تھے، پاکستان سے ہی بھیجے ہوئے، اور ان میں خواتین، بچے، بوڑھے. متضاد خبریں ہیں، یعنی مختلف یوں کہہ لیں ہیں. کچھ کہتے ہیں کہ 16 سے 20، کچھ کہہ رہے ہیں 46 کے قریب جو ہیں وہ وہاں پہ بہرحال جانے گئی ہیں. لیکن جو نام سامنے آئے ہیں کچھ بڑے ایویڈنس کے ساتھ، اس میں ایک نام ہے شیر زماں عرف مخلص یار. اب یہ نون ٹی ٹی پی ممبر ہے. اسی طرح آپ دیکھیں تو وہاں پہ ایک اظہار عرف حمزہ وہ موجود ہے، شعیب چیمہ. یہ ٹی ٹی پی سے ایفیلیٹ لوگ پاکستان میں بھی موجود رہے ہیں کسی دور میں. ایک ان کا عمر میڈیا، پھر پاکستان کا یہ کلیم کہ ہم دہشت گردوں کے تعاقب میں یہ سرجیکل سٹرائکس کر رہے ہیں، تو پھر ٹھیک ثابت ہوا. جی میں اسی طرح یہی عرض کر رہا ہوں. عمر میڈیا کا باقاعدہ جو وہاں پورا سیٹ اپ تھا جو کہ ٹی ٹی پی چلاتی ہے، وہ وہاں پہ موجود تھی. تو اس بات سے ہرگز انکار نہیں کیا جا سکتا. اور افغان طالبان نے بھی یہ بات کہی ہے کچھ فورمز کے اوپر کہ ٹی ٹی پی کی موجودگی سے ہم انکار نہیں کرتے، لیکن ریٹ آف دی اسٹیٹ جو ہے وہ ان کی مکمل نہیں ہے. یہ ایک اپنی جگہ پہ ایشو ہے داعش کی وجہ سے بھی، اور کچھ بہرحال ایک یہ وجہ بھی ہے کہ حالات پوری طور پہ ابھی افغان طالبان کے کنٹرول میں. جی، اور ایک یہ وجہ بھی ہے نا کہ ڈیورنگ وار جہاں جہاں سے بھی مدد ملتی ہے آپ حاصل کرتے ہیں. تو ان میں آن دا گراؤنڈ فٹ سولجرز جو ہیں وہ آپ کو جہاں سے بھی ملتے ہیں وہ آپ ان کو لیتے ہیں، ان کو استعمال میں لے کے آتے ہیں.
تو ساتھ یہ آپ دیکھیں کہ افغانستان کے اندر بھی بڑا واضح انداز میں کم از کم 2 ایسے حکومتی لیول پہ ہی 2 نقطہ نظر دکھائی دیتے ہیں. ایک جو پیور کندھاری نقطہ نظر ہے وہ، اور ایک پھر جو دوحہ سے متعلق نقطہ نظر جو نیگوسیشنز ہوئیں جہاں پہ وہ ماڈریٹ طالبان تھوڑے سے آپ یوں کہہ لیں جی ماڈریٹ طالبان. اچھا وہ بھی اپنی جگہ پہ ایک ایشو ہے. تورخم کے بارڈر کے اوپر جو فینسنگ ہے وہ تقریباً ناممکن سی بات بہرحال دکھائی دیتی تھی. اس کی بنیادی وجہ یہ تھی کہ وہ تقریباً 2600 کلومیٹر کا جو بارڈر ہے اس کو فینس کرنا آسان نہیں. لیکن یہ بھی اپنی جگہ درست ہے کہ جہاں فینسنگ کی کوشش کی جاتی تھی پاکستان کی طرف سے تو وہاں پہ دوسری سائڈ سے اس کو جو ہے وہ فینس کو اکھاڑا جاتا تھا. یہ اپنی جگہ موجود ہے. 2 بڑے افغان طالبان کے رہنما ایون ٹو دا ایکسٹینٹ آف وزیر دفاع وہ ڈیورنڈ لائن کے حوالے سے بھی گفتگو کر چکے ہیں کہ یہ تو ایک بس لکیر سی ہے. تو ایشوز بہت سارے ہیں. اگر تو آپریشنز کی فینسنگ جو تھی یہ مکمل نہیں ہو گئی تھی. کہا تو یہ جا رہا تھا کہ اس کا موسٹلی کام جو ہے اس پروجیکٹ کا مکمل ہو گیا ہے اور افغانستان کی سائڈ پہ جو ہے یہ جو فینسنگ کی ہائٹ ہے وہ 13 فٹ ہے اور پاکستان کی طرف 11 فٹ ہے اور 6 فٹ کا جو درمیان میں فاصلہ ہے اس کو میں خاردار تار جو ہے وہ بچھائی گئی ہے اور یہ پروجیکٹ تو آلموسٹ مکمل ہو چکا ہے. جی لیکن جن جگہوں پر بھی وہ پروجیکٹ مکمل ہوا تھا اور ایک تو طویل پروجیکٹ تھا مشکل پروجیکٹ تھا اس کو اکھاڑنے کے واقعات بھی ہوئے یقیناً. اور اچھا جیسا کہ میں عرض کر رہا تھا نا کہ آپ کے ٹاپ لیول کے افغان ریپرزینٹیٹیوز حکومتی عمائدین بھی جو ہیں ان میں سے بھی بعض کے ڈیورنڈ لائن کے حوالے سے بیانات سامنے آئے ہیں کہ اس کو ایک لکیر کے طور پہ دیکھتے ہیں. انہوں نے شاید تسلیم نہیں کیا ہوا ڈیورنڈ لائن کو. اگرچہ ہم بھی یہی کہتے ہیں کہ نیشن اسٹیٹس کا کانسیپٹ اپنی جگہ پہ ایک ایسا یعنی کہ ایک کانسیپٹ ہے جو کلونیل دور جو ہے اس کے دوران اس کو سامنے لایا گیا. لیکن بہرحال اپنی جگہ پہ فیکٹ آن دا گراؤنڈ موجود ہے, بارڈر ہی مان لیں اس کو. تو ابھی اسی طرح جب یہ معاملہ ہوا پکتیا والا, ذاتی طور پہ مجھے پوچھے تو انٹیلیجنس بیسڈ آپریشن ہونا چاہیے تھا, دونوں ممالک مل کے کرتے, اور وہ اس پہ تیاری بھی تھی, ہو سکتی تھی, کوئی مشکل کام نہیں تھا. لیکن انہوں نے بھی جو پاکستانی چوکیوں پہ پھر حملے کیے ہیں کچھ, تو شر پسندوں کا نام لیا کہ شر پسندوں کو ٹارگٹ کیا ہے. بہرحال یہ ٹربلز اور ٹربل میکرز ہر جگہ موجود ہوتے ہیں. اب ضرورت اس چیز کی ہے کہ دونوں مل کر دو ریاستوں کے طور پہ, جس طرح میں نے عرض کی نا, روس اس طرف آ رہا ہے آگے بہتر کرنے کی طرف, چین پہلے ہی کافی بہتری کی طرف جا رہا ہے, انڈیا وہاں پہنچ چکا ہوا ہے اور وہ بھی انڈیا سے جا کے مل چکے ہیں. ہم اگر ان کے ساتھ تعلقات بہتر نہیں کریں گے تو میرے خیال میں یہ پاکستان کے لیے بھی بہت زیادہ نقصان دہ ہوگا مستقبل میں. راجہ صاحب, ابھی انڈیا کا ذکر آیا تو یہ بات تو روز روشن کی طرح یہ ہے کہ بھارت جو ہے وہ گزشتہ کئی سالوں سے افغان سرزمین کو جو ہے وہ پاکستان میں دہشت گردی کے لیے استعمال کر رہا ہے. تو آپ کیا سمجھتے ہیں کہ پاکستان میں جو اس وقت حالیہ دہشت گردی کی لہر ہے اس کے پیچھے بھی انڈیا اور را ملوث ہے اسی طرح جیسے ایک عرصے سے جاری تھی اس کی دہشت گردی وایا افغانستان؟ جی بالکل, لیکن میں ایک بات ذرا تھوڑا سا اور بڑھا لوں. جی, یہ جو ابھی ایئر سٹرائکس ہوئی ہیں جیسے دو طرفہ, ہاں یہ مشترکہ ہوتی ہیں تو بہت ہی بہتر, بہت بہتر. اچھا, کسی بھی بہرحال ایک انڈیپینڈنٹ اسٹیٹ ہے اور اس کو تسلیم کریں نہ کریں, بہرحال اس کے علاقے پہ آپ کریں. اس میں ایک اور بڑا نازک پہلو تھا, پاکستان نے ایک سفیر وہاں پہ بھیجے, محمد صادق صاحب, اور یہ ابھی وہاں گئے ہی تھے اور یہ اتفاق سے وہ اس وقت وہاں موجود تھے, اور وہاں افغانستان موجود تھے, اور انہوں نے ملاقاتیں کی پرو پاکستان افراد سے, اور ان کی ملاقاتیں ابھی جاری تھیں, اور حقانی صاحب سے, اور یہ سارا ان کی ملاقاتیں جاری تھیں, اور ابھی ان کو واپس آنے دیتے تاکہ یہ ہے کہ وہ نتائج بھی کہ جن کو جو ایک اعتماد پیدا ہو رہا تھا کہ وہاں پر آپ پرو پاکستان ایلیمنٹ کے ساتھ آپ ملاقاتیں کر رہے ہیں اور اس کے نتائج کیا نکل رہے ہیں, ابھی وہ وہاں موجود تھے اور اس وقت یہ ایئر سٹرائکس گویا کہ آپ نے ان کے مشن کو ناکام خود کر دیا. تو یہ بڑی نزاکت ایک ہوتی ہے کہ اس وقت میں آپ یہ کر رہے ہیں, اور اس میں پھر ظاہر ہے کہ بچے بھی تھے, خواتین بھی تھیں,
چاہے آپ کہیں کہ وہ بچے خودکش کے لیے وہ تیار ہو رہے تھے یا کیا تھا، لیکن بہرحال اقوام متحدہ نے، یونیسیف نے بھی اس پہ احتجاج کیا، اور ان کی طرف سے بھی آیا کہ جی بچے 46 افراد میں زیادہ تر ہے. اب وہ کتنے زیادہ تر تھے انہوں نے تو کبھی امریکہ نے جو وہاں پہ کیے تھے وہ تو کبھی انہوں نے نہیں کہا کہ جی وہاں اتنے بچے مارے گئے اور وہاں ڈرون جو حملے ہوئے وہ تو کبھی نہیں کہا. لیکن اب انہوں نے یہ کہا جی کہ پاکستان کے خلاف چارج شیٹ جاری کر دی، اور پاکستان کے خلاف چارج شیٹ کر دی. یہ جو انڈیا ہے وہ تو پاکستان بننے کے بعد سے مسلسل ہے، اور یہ بھی اسی کا ایک حصہ ہے کہ جو اس وقت جو دہشت گردی کی لہر ہے اس سارے کے پیچھے انڈیا. اسی طرح یہ کلپ بھوشن یادیو نیٹ ورک جو ابھی بلوچستان میں، جس میں تقریباً 10-12 ہزار سیکورٹی کے افراد، 80,000 کے قریب افراد شناختی کارڈ دیکھ کر لوگوں کو بسوں سے نکال کے جس طرح نشانہ بنایا جاتا ہے رہا ہے اور بنایا جا رہا ہے. یہ سارا مطلب اس میں لوگوں کے اکاؤنٹ، بینک اکاؤنٹس تک وہ معلوم ہے کہ جی کہاں سے پیسہ آتا ہے، کن کن راستوں سے، کس کس کے پاس کہاں سے آ رہا ہے. پھر جو سوشل میڈیا، یہ بہت بڑا ایک حملہ ہوتا ہے جو آج کل کے دور میں یہ سوشل میڈیا بہت اہم رول ادا کر رہا ہے، بڑا اہم رول ہو رہا ہے جو پاکستان کو کمزور کرنے کے لیے، اور ایک مسلسل حملے ہو رہے ہیں کہ پاکستان تو بالکل ایک اسٹیٹ ختم ہونے والی، بنانا اسٹیٹ، فلاں 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 فلاں. تو یہ بھارت جو ہے نا جی وہ سارا اس کے پیچھے ہے موجود ہے، اور وہ کئی معنوں سے اس کا یہ نیٹ ورک اس کے جو ہے وہ مسلسل چل رہے ہیں، اور تربیتی کیمپس بھی اس کے ہو رہے ہیں، اور اس کا کئی افراد جو افغان باشندے جو چل رہے ہیں وہ بھی بھارت کے وہ نیٹ ورک جو اس وقت سے قائم تھے افغانستان میں، وہ ان کی ابھی تک وہ نیٹ ورک موجود ہے اور اسی طرح آپریٹ ہو رہے ہیں. اس میں آپ کی اجازت سے اضافہ تھوڑا سا کرنا چاہوں گا میں. دیکھیے جو را کی باقاعدہ ہسٹری وہ تو بہت تفصیل کے ساتھ ڈاکٹر فرید پراچا صاحب نے تذکرہ کر دیا. ابھی حال ہی میں دیکھیں کلبھوشن یادیو کی بعد کی بات ہے، انڈین کرونیکلز آئے تھے برسلز سے جو لیک ہوئے تھے، اس میں کتنی خوفناک جو تفصیلات سامنے آئی تھی کہ کیسے سوشل میڈیا کے ذریعے اور ایون مین اسٹریم میڈیا جو خاص طور پہ ڈیجیٹل میڈیا اور الیکٹرانک میڈیا ہے اس کے ذریعے ڈس انفارمیشن لیب نے وہ جاری کیا تھا کہ انڈین اکاؤنٹس جو ہیں وہ پاکستان کو بلیم کرنے کے لیے، ملائن کرنے کے لیے، پاکستان کو یہ دکھانے کے لیے کہ یہ ایک دہشت گرد ملک ہے، اس کو استعمال کیا گیا. پھر نریندرا مودی کے خلاف بی بی سی کی ڈاکیومنٹری سب کے سامنے ہے، اور اس کے جو تعلقات ہیں را کے ساتھ، اور را کو کس طرح اس نے استعمال کیا آپ نے دیکھا کینیڈا میں بھی اور امریکہ میں بھی سکھوں کے حوالے سے، وہ بھی سب کے سامنے ہے. جوہر ٹاؤن میں بلاسٹ کروایا ابھی کچھ عرصہ پہلے کی بات ہے، لاہور، جوہر ٹاؤن لاہور، جی بالکل وہ بھی سب کے سامنے ہے. تو معاملہ یہ ہے کہ یہ جو سوشل میڈیا کی وار، جسے 5th جنریشن کہہ سکتے ہیں آپ، ہائیبریڈ وار کہہ سکتے ہیں، اس کو بہت زیادہ استعمال کیا گیا ہے، اور را کی طرف سے بھی بہت زیادہ استعمال کیا گیا ہے. کلبھوشن تو ایک مثال ہے، اس طرح کی سینکڑوں اور مثالیں آپ کے سامنے آئیں گی. کچھ بہرحال وہ سیکورٹی تھریٹ یعنی کہ نیچر کی ہوتی ہیں، وہ سب پبلک نہیں کی جاتی، سب کو نہیں بتائی جاتی، لیکن ایسے تھریٹس موجود ہیں اپنی جگہ سے. اور پھر یہ دیکھیے کہ راستہ کہاں سے چنا اور آتا جاتا وہ کیسے رہا، یہ بھی اپنی جگہ ایک کویسچن مارک ہے کہ وہ کیسے ایران چلا جاتا تھا، ایران سے واپس آ جاتا تھا. تو یہ بہت سارے ایشوز ہیں جو اس چیز کو ثابت کرتے ہیں کہ را کا اس وقت بھی ہاتھ تھا، آج بھی ہاتھ ہے. ضیاء صاحب، جیسا کہ آپ جانتے ہیں کہ جب یہ طالبان دوبارہ اقتدار میں آئے ہیں تو دوحہ معاہدے کے تحت ان کو اقتدار بھی ملا تھا اور امریکہ کا انخلا بھی ہوا تھا، اور اس معاہدے کی یہ یعنی ٹاپ کی ایک شرط یہ تھی کہ افغانستان جو ہے وہ کسی بھی دوسرے ملک کے خلاف جو ہے وہ اپنی سرزمین استعمال نہیں ہونے دے گا. یہ بڑا واضح انداز میں اس معاہدے میں آیا تھا. پاکستان کی طرف سے جب سے یہ طالبان نے دوبارہ اقتدار سنبھالا ہے اور پاکستان میں دہشت گردی کے اکا دکا واقعات ہوتے رہے، لیکن اب بڑے تسلسل کے ساتھ اور بہت بڑی پلاننگ کے ساتھ یہ معاملات جو ہیں وہ چل رہے ہیں اور دہشت گردی رکنے کا نام نہیں لے رہی. تو پاکستان کی طرف سے در اندازی کی بہت زیادہ شکایات جو ہیں افغان حکومت کو باقاعدہ کی گئی ہیں، لیکن افغان حکومت جو ہے
وہ اپنے جو معاہدہ تھا، جو انہوں نے ایک شرط رکھی تھی کہ ہماری سرزمین کسی دوسرے کے خلاف استعمال نہیں ہوگی، اس معاہدے کی پاسداری نہیں کر پا رہی. آپ کی خیال میں اس کی کیا وجہ ہے؟ جی وسیم صاحب، جیسا کہ ڈاکٹر فرید پراچا صاحب نے ابھی محمد صادق صاحب کا ذکر کیا کہ وہ موجود تھے اس وقت افغانستان میں، جی. اور نمائندہ انہوں نے خصوصی جو ہے وہ نمائندہ پاکستان. خصوصی برائے افغانستان ہے، اسپیشل ریپرزینٹیٹیو، اور خلیل حقانی صاحب کے ساتھ بھی ان کی ملاقات ہوئی، برائے مہاجرین جو ان کے وزیر تھے. جی. دوحہ معاہدے کی بہت ساری ایسی شرائط تھیں جو کہ فوری طور پہ ان پہ عمل کرنا کسی بھی نئی حکومت کے لیے خاص طور پہ، اور جب کہ اس کے خلاف اپنے ہی ملک میں ایسے گروپ موجود ہوں جو پسند نہ کریں اور یہاں تک کہ اس کے خلاف ہتھیار اٹھا لیں، دہشت گردی بھی کریں، تو اس کے اوپر عمل درآمد کرنا، ان کو کنٹرول کرنا، یہ انتہائی مشکل ہو جاتا ہے. اگر تو افغان طالبان خود کابل سے میزائل پھینکتے ہیں، افغان طالبان کی میں بات کر رہا ہوں، پاکستان کے اوپر یا کسی اور ملک کے اوپر، تو پھر تو ہم کہہ سکتے ہیں کہ یہ دوحہ معاہدے کی خلاف ورزی ہے. لیکن اگر وہ کسی دوسرے کو روک نہیں پاتے تو اس کا مطلب ہے کہ ان کی رٹ وہاں پہ قائم نہیں ہے، کم از کم یہ چیز اپنی جگہ پہ طے شدہ ہے. تو پھر سر ایسے عناصر کو روکنے کے لیے ان کے اقدامات بھی تو سامنے نظر آنے چاہیے نا؟ جی، اس میں سے کوششیں کی گئی ہیں، دونوں طرف سے کی گئی ہیں، اور کوتاہیاں بھی دونوں طرف سے ہوئی ہیں، اس میں بھی کوئی شک نہیں ہے. دیکھیں، دوحہ معاہدے کے بعد بھی کچھ ان کے اوپر ایسی شرائط عائد کرنے کی کوشش کی گئی، اس میں پاکستان نے بھی اپنا رول پلے کیا اس آواز کو آگے بڑھانے میں. مثال کے طور پہ یہ کہ یکساں مواقع خواتین اور مردوں کو دیے جائیں. وہ افغان معاشرہ ایک اسلامی حکومت قائم کرنے جا رہے ہیں وہاں پہ، امارت اسلامیہ افغانستان اس کا نام ہے، تو وہ تو یہ بات نہیں مانیں گے. میں تھوڑی سی اگزامپلس دینا چاہ رہا ہوں تھوڑی سی ہٹ کے اس سے. اچھا، پھر یہ دیکھیے کہ انکلوسیو گورنمنٹ، یہ ہر طرف سے کہا گیا کہ آپ جو ہے وہ سب کو ملا کے، ایون شمالی اتحاد کو ملائیں. اور داعش تو خیر امریکہ نے خود بنائی تھی، ہلری کلنٹن اس کی گواہ ہے، اس نے بیان دیا تھا، ٹرمپ نے بھی یہی بیان دیا تھا. وہ وہاں پہ حملے کر رہی ہے اور داعش، اور ادھر سے کہا جا رہا ہے شمالی اتحاد کو ملا کے حکومت بنائیں. امریکہ کو تو کبھی کسی نے نہیں کہا کہ ڈیموکریٹس اور ریپبلکنز مل کر ایک حکومت بنا کے چلائیں. ٹھیک ہے، تو مطلب یہ کہ ان کے اوپر کوئی انڈیو پریشر بھی آیا، اس میں بھی کوئی شک نہیں ہے، انڈیو پریشر بھی آیا. لیکن بہرحال یہ کوئی ایکسکیوز نہیں ہے. اب ان کے پاس تقریباً 3 سال ہو چکے ہیں. بنیادی طور پہ کیپیسٹی بلڈنگ کا زیادہ ایشو ہے. اب وہ کیپیسٹی بلڈنگ کے لیے ان کے پاس آپشنز کیا ہیں؟ یا تو وہ پاکستان کی طرف رخ کریں گے یا وہ انڈیا کے پاس جائیں گے. کچھ چائنا ان کی ہیلپ کر سکتا ہے اس معاملے میں کیپیسٹی بلڈنگ میں. ابھی رشیا نے کچھ تھوڑی سی اس طرف اشارہ دیا کہ ہم تھوڑا سا سپورٹ کریں گے، کیونکہ جو انہوں نے کہا نا کہ ہم دہشت گردی کی لسٹ سے نکال رہے ہیں اور مستقبل میں تسلیم بھی کریں گے. تسلیم کریں گے تو پھر ظاہری بات ہے وہ کیپیسٹی بلڈنگ میں بھی ہیلپ کریں گے. اور کیپیسٹی بلڈنگ کیا ہوتی ہے؟ صرف یہی نہیں کہ روڈز بنا دیں اور یونیورسٹیاں قائم کر دیں، بلکہ یہ کہ مینجمنٹ بارڈر کا کیسے کیا جاتا ہے. اور کیپیسٹی بلڈنگ کی آپ نے بات فرمائی ہے، یہ بالکل ٹھیک ہے کہ دوسرے ممالک ان کی اس حوالے سے مدد کر سکتے ہیں، لیکن افغانستان بہرحال ان کا اپنا ملک ہے، ان کی اپنی پرائرٹیز ہیں، اپنا ان کا کلچر ہے جس کے مطابق وہ ایک معاشرے کو لے کے چل رہے ہیں. اب وہ وہاں پہ خواتین کے اسکول بند کریں یا اس کو چلائیں، وہ وہاں پہ ٹی وی چینل چلانا چاہیں چلائیں، نہ چلانا چاہیں نہ چلائیں، وہ وہاں پہ اپنے نئے تعمیر کردہ مکانوں کی کھڑکیاں رکھنا چاہیں تو رکھیں، نہیں رکھنا چاہتے تو نہ رکھیں. لیکن یہ جو ایک سیریس کنسرن ہے جس کی وجہ سے پاکستان میں روزانہ درجنوں لوگ شہید ہو رہے ہیں، جی جی بے گناہ لوگ مارے جا رہے ہیں، تو وہ لوگ جو ہیں ان کا کیا قصور ہے؟ اگر طالبان افغانستان کی رٹ اس طرح جیسا آپ فرما رہے ہیں کہ قائم نہیں ہے تو ان کو کنڈیم تو کریں. یو این او کا ادارہ کہہ رہا ہے کہ افغانستان میں ٹی ٹی پی جو ہے سب سے بڑا دہشت گرد گروپ بن چکا ہے. ٹھیک ہے، ہم ان کی باتوں کو اس طرح پرائرٹائز نہیں کرتے، لیکن عملاً تو ایسا ہی ہے کہ پاکستان میں دہشت گردی جو ہے وہ رکنے کا نام نہیں لے رہی. تو افغان طالبان ان کو کنڈیم بھی تو اس انداز میں نہیں کر رہے، نہ ہی ان کو روکنے کی اس طرح سیریس ایفرٹ ہو رہی ہے، نہ نظر نہیں آ رہی نا اس کے ریزلٹس جو ہیں وہ نظر نہیں آ رہے. جی، یہ آپ کی بات بالکل درست ہے. ریزلٹس اس لیے نظر نہیں آ رہے کہ کیپیسٹی بلڈنگ کی جو ہم بات کرتے ہیں تو بنیادی طور پہ جس طرح ہم پاکستان کی اگزامپل لیں تو ہمارے یہاں پہ آپ کو مختلف لیئرز نظر آئیں گے. ایک پولیس کا لیئر ہے، ایک آپ کا ایف آئی اے کا لیئر ہے، پھر اس کے اوپر پھر آپ کی جو کچھ بارڈر ایریاز ہیں یا جہاں پہ انتشار زیادہ ہوتا ہے وہاں پہ لیویز بھی آتی ہیں، رینجرز بھی موجود ہیں، کہیں فوج کو بھی طلب کیا جاتا ہے. تو ایک آپ کا اوور 77 ایئرز ایک نظام اپنی جگہ پہ قائم ہے. ابھی وہاں پہ وہ نظام قائم کر نہیں پائے اس طریقے سے.
یہ ایک بہت بڑا ایشو ہے، اور یہی وہ کیپیسٹی ڈیولپمنٹ ہے جس کو کرنے کی ضرورت ہے. یہ کیپیسٹی ڈیولپمنٹ ہوگی. اور پھر دوسری بات بہرحال اپنی جگہ ایک حقیقت ہے کہ پاکستان بارڈر تو دونوں کا ہے نا، یہاں بھی افراد ایسے موجود ہیں جن کو ہم ابھی تک قانون کی گرفت میں لے کے نہیں آ سکے. یہاں بھی ایسے لوگ موجود ہیں ہمارے بارڈر کی اس سائڈ پہ. اب اگر ہم ان کو بلیم کرتے ہیں تو بہت سارا بلیم جائز ہے یقیناً کہ وہ نہیں کر پائے ابھی تک، لیکن کچھ بلیم ادھر بھی آتا ہے کہ ہم بھی کنٹرول نہیں کر پائے. ہمیں اپنی غلطیوں کا بھی جو ہے وہ احساس کرنا چاہیے. وہاں سے اگر موومنٹ یہاں آتی ہے تو اس کو روکنے کا کیا کیا طریقہ کار ہے. وہ بڑا عرصہ پہلے ایک بات ہوئی تھی کسی فورم کے اوپر کہ ملٹری جو ہے وہ کسی حد تک اگر وہاں کسی جگہ پہ بہت زیادہ انتشار پھیل جائے اس کو تو حل کر سکتی ہے، لیکن جب ایک دفعہ انریسٹ ختم ہو جائے تو پھر وہ سویلین ایڈمنسٹریشن کا کام ہوتا ہے کہ وہ اس چیز کو بہتر طریقے سے لے کے چلے. انفارچونیٹلی ہمارے یہ ہوا نہیں. ہمارے شمالی علاقہ جات جو جن کو پہلے ہم شمالی علاقہ جات کہا کرتے تھے، اب تو ہم نے اندرزام کر لیا کہ اے پی وی میں یہ چیز دکھائی دی. نہ سب صوبائی حکومت کر پائی ہے نہ وفاقی حکومت کر پائی ہے. بلوچستان کے بھی مسائل ہیں. تو بہرحال وقت اس میں لگے گا، لیکن امید کی جا سکتی ہے کہ اگر سیریسلی اور اخلاص کے ساتھ مذاکرات کیے جائیں تو اس چیز کا حل نکل آئے گا انشاءاللہ. ضیاء صاحب، ابھی ملٹری اور سیکورٹی ایجنسیوں کی بات ہوئی ہے، ان کے رول کی بات ہوئی ہے، تو ہمارے ساتھ بریگیڈیئر ریٹائرڈ جاوید احمد صاحب موجود ہیں. آئیے ان سے بھی بات کرتے ہیں اور دفاعی نقطہ نظر سے ان کی رائے لیتے ہیں. بریگیڈیئر صاحب السلام علیکم. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ. بریگیڈیئر صاحب، جیسا کہ آپ جانتے ہیں کہ پاکستان اور افغانستان کے حالات جو ہیں، سفارتی تعلقات جو ہیں وہ دن بدن بگڑ رہے ہیں. ایک رائے یہ ہے کہ امریکہ کی طرح افغان طالبان کو بھی یہ یقین ہو چکا ہے کہ پاکستان ہمارے ساتھ ڈبل گیم کرتا رہا ہے. اس وجہ سے پاک افغان تعلقات میں بہتری نہیں آ پا رہی. کیا آپ اس رائے سے اتفاق کرتے ہیں؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. وسیم صاحب، جو ڈبل گیم والا امریکن پروپیگنڈا ہے وہ بھی سراسر زیادتی اور رانگ تھا. اور اگر طالبان یہ سمجھتے ہیں تو یہ بھی بڑی زیادتی ہے کہ پاکستان نے سال ہر سال افغانستان کے جو ہے مہاجرین کی یعنی خاطر تواضع کی، ان کی میزبانی کی، ہر طرح سے ان کو جو ہے نا رہنے کو جگہ فراہم کی، یہاں تک کہ اپنے شہریوں کے برابر ان کو حقوق دیے. اس لیے میں نہیں سمجھتا کہ پاکستان کسی طرح کی کوئی ڈبل گیم افغانستان کے ساتھ کر رہا ہے یا امریکہ کی اس الزام میں کسی قسم کی کوئی حقیقت تھی. البتہ ہمارے اور افغانستان کے درمیان اس وقت جو غلط فہمی ہے ان کو ضرور دیکھا جانا چاہیے اور ان کا ازالہ ہونا چاہیے. بالکل 2 پوائنٹ آپ نے بالکل صحیح فرمائے کہ پاکستان نے ان کی بہت سپورٹ کی ہے، ان کے مہاجرین کو بھی کیا ہے، لیکن یہ بات بھی تو اپنی جگہ ہے نا کہ ہم نے فرنٹ لائن اتحادی امریکہ کا بن کے جو لاجسٹک سپورٹ جتنی ہو سکتی تھی وہ جو ہے امریکہ کو فراہم کی اور اپنے مسلمان بھائیوں کے خلاف کی، اور اپنی فضائیں بھی اور اپنی ہوائیں بھی جو ہیں ان کے سپرد کی. لاجسٹک سپورٹ پوری طرح ان کو دیتے رہے اور ان کا سفیر پاکستان میں متعین تھا، اس کو ہم نے پکڑوا دیا. تو یہ کام ڈبل رول والا ہی ہے نا. وہ تو ڈبل رول نہیں تھا، وہ تو سنگل ون سائیڈڈ ہی تھا کہ ہم امریکہ کی سائیڈ پر تھے اور طالبان کے سائیڈ پر ہم نہیں تھے. اس میں کوئی شک نہیں. ہمیں حقیقت سے جو ہے وہ نہیں چھپ سکتے ہم. البتہ میں یہ سمجھتا ہوں چونکہ ایز اے اسٹوڈنٹ آف ہسٹری میں نے چونکہ افغان واقعات کو فالو کیا ہوا ہے اور جو ایونٹس افغانستان میں ہوئے ہیں ان کا جو ہے ایک یعنی کہ مشاہدہ کیا ہے، تو میں سمجھتا ہوں کہ جب طالبان نے افغانستان پر قبضہ کیا ہے اور امریکہ یہاں سے رخصت ہوا تو انہوں نے ایک فریش سٹارٹ لیا تھا. ان کی طرف سے کبھی ایسی کوئی بات میرے نوٹس میں نہیں ہے کہ انہوں نے پاکستان مخالف کوئی بیان دیا ہو یا انہوں نے کبھی کہا ہو کہ پاکستان نے جو ہے 20 سال تک ہماری مخالفت کی ہے یا ہمیں جو ہے امریکہ سے مروایا ہے تو اس کا ہم بدلہ لیں گے. ایسا کوئی طالبان کے کسی بھی اہلکار کی طرف سے ایسا کوئی بیان آن ریکارڈ نہیں ہے.
تو میں سمجھتا ہوں کہ ہمارا اور افغانستان کے طالبان کی اس وقت کی حکومت کے درمیان اگر کوئی اس وقت پرابلمس چل رہی ہیں تو اس میں شاید ہمیں خود بھی اپنے گریبان کو دیکھنے کی ضرورت ہے. ہم نے اس کنٹری کے ساتھ اور اس کے سٹیزنز کے ساتھ بہت نیکیاں کی ہوئی ہیں, لیکن بعض اوقات ایسا بھی ہوتا ہے کہ انسان نادانستہ اور نادانی میں اپنی کی ہوئی نیکی کو خود ضائع کر لیتا ہے. ایسا ہمیں نہیں کرنا چاہیے, اور ہمیں ایسا کوئی پریمائز نہیں بنانا چاہیے کہ ہم ان کو اپنے دشمن سمجھ کر وہاں سے آگے سوچنا سٹارٹ کریں. وہ ہمارے دشمن نہیں ہیں, اور کوئی ایسی تاریخی یا ایسی کسی قسم کی کوئی شواہد نہیں ہے جس کی وجہ سے ہم ان کو اپنا دشمن سمجھیں یا وہ ہمارے دشمن ہو. جو کچھ بھی ہے محض غلط فہمی پر مبنی ہے, اور ہمیں تھوڑا سا ٹھنڈے دل سے سوچنا چاہیے اور طالبان کے ساتھ انگیجمنٹ بڑھانی چاہیے. برگیڈیئر صاحب بالکل آپ نے درست فرمایا, لیکن یہ پچھلے 3.5 سال سے زائد عرصہ گزر چکا ہے جب طالبان جو ہیں وہ دوبارہ اقتدار میں آئے ہیں, لیکن ان کے حالات شاید کنٹرول میں نہیں ہیں. لیکن دہشت گردی جو ہے افغانستان کی سرزمین سے پاکستان میں ہو رہی ہے, تو ان حالات میں جو ہے وہ اچھے جذبات کا اظہار, اچھا بیان آنا یا کوئی بیان پاکستان کے خلاف نہ آنا یہ اچھی بات ہے. لیکن جو ہمارا سیریس کنسرن ہے اس وقت وہ یہ ہے کہ ہمارے افواج پاکستان کی, سیکورٹی فورسز کی اور عام عوام کی جو جانیں ہیں وہ جا رہی ہیں ان کی دہشت گردی کی وجہ سے. ان کے طرف سے جو دہشت گردی ہو رہی ہے, ہم یہ نہیں کہتے کہ کون دہشت گردی کر رہا ہے ایگزیکٹلی, لیکن اس سرزمین سے دہشت گردی پاکستان میں ہو رہی ہے. ہمارا سیریس کنسرن یہ ہے. جناب علی, بہت درست آپ نے فرمایا. ایسے ہے کہ جب بھی کسی جرم کا معائنہ کیا جاتا ہے یا اس کی تحقیقات کی جاتی ہے تو انٹینشن دیکھی جاتی ہے کہ اس میں اس بندے جس کے اوپر الزام ہے اس کی انٹینشن کیا تھی, اور اس میں آیا کوئی اس کے ایسے محرکات کیا تھے کہ اس نے ایک جرم کیا. تو افغان طالبان جو ہے ان کی طرف سے پاکستان کے اوپر حملے تو ہوئے ہیں, اور اب بھی ہم سمجھتے ہیں کہ وہاں سے دہشت گردی جنریٹ ہوتی ہے, اس میں شک والی بات نہیں ہے. مگر افغان طالبان کی انٹینشن نہ ہسٹوریکلی اور نہ ابھی کوئی اس قسم کی بات, کوئی انٹلیکچوئل کوئی کسی طرح کا ایسا اشارہ نہیں ہے, اور نہ کوئی ایسے حقائق ہیں جس کی وجہ سے ان کی انٹینشن پاکستان کے بارے میں خراب ہو. اب رہی بات کی پھر دہشت گردی کو وہ کیوں نہیں کنٹرول کر رہے, تو میں آپ کی توجہ ذرا تھوڑا سا اس کو براڈر اسپیکٹرم میں دیکھ لیں. اس بات کو میں دلانا چاہتا ہوں کہ جب ہمارے ابھی ہم نے چند دن پہلے جو ہے وہ اپنے کتنے سال پہلے جو یہ ہم نے برسی منائی ہے اپنے بچوں کی جو شہید ہوئے تھے اے پی ایس پشاور میں, اور ہمارے ہاں جی ہمارے تقریباً 300 بچے تڑپ کر ہمارے سامنے شہید ہو گئے. اس وقت طالبان کی حکومت تھی وہاں پر نہیں. ہمارے جی ایچ کیو تک اتنا بڑا حملہ ہو گیا کہ ہم سب حیران ہو گئے, پوری قوم ششدر رہ گئی کہ جی ایچ کیو میں بھی ٹیررسٹ گھس سکتے ہیں. اس وقت طالبان کی حکومت نہیں تھی. ہمارے کامرا بیس کے اوپر حملہ ہو گیا اور ہمارا نقصان ہوا, اس میں طالبان کی حکومت نہیں تھی. ہمارے نیول بیس کے اوپر حملہ ہو گیا اور اس وقت طالبان کی حکومت نہیں تھی, بلکہ افغانستان میں بہت بڑی ویسٹرن فورسز موجود تھی 50 ممالک کی, اور ہمارے جو خیر خواہ امریکہ ان کا ہیڈ تھا, اور ان کے پاس افغانستان کی سرزمین کو واچ کرنے کے لیے, اس کے چپے چپے کے لیے ان کا دعویٰ بھی تھا کہ ہمیں آپ کی ہر خبر ہے, اور ان کے پاس تمام ذرائع موجود تھے. اس کے باوجود وہاں سے دہشت گردی پاکستان میں ہو رہی تھی اور ہوئی تھی, اور سب سے بڑی دہشت گردی اسی دور میں ہوئی ہے. اب اگر ہو رہی ہے تو یقینی بات ہے کہ طالبان کو ہمارے ساتھ تعاون کرنا چاہیے, اور ہمیں اس کا مطالبہ بھی کرنا چاہیے. مگر مطالبہ کرنے کا جو طریقہ ہم اختیار کر رہے ہیں میرے خیال میں یہ درست نہیں ہے. ٹھیک ہے برگیڈیئر صاحب, یہ بتائیں کہ ٹی ٹی پی کو فتنہ الخوارج قرار دینے سے پہلے سابقہ حکومت نے ان سے مذاکرات بھی کیے تھے, کچھ عرصہ سیز فائر بھی رہا, یعنی کوئی دہشت گردی نہیں ہوئی. ان کے بہت سے لوگ جو ہیں وہ رہا بھی کیے گئے گڈ جسچر کے طور پہ, عام معافی دینے کی باتیں بھی ہوئیں. یہ فرمائیں کہ کیا اس ایشو پر پی ٹی آئی کی حکومت اور اسٹیبلشمنٹ ایک پیج پر نہیں تھے کیا, اور اگر تھے تو پھر یہ مذاکرات کامیاب کیوں نہیں ہوئے؟ غلطی کس سے اور کہاں ہوئی, اور یہ بیل منڈے کیوں نہیں چڑھی؟ دیکھیے وار آن ٹیرر کو ابھی
23 साल हो चुके हैं कि हम लड़ रहे हैं। जी इसमें कई फेजेस आते हैं, एक दफा मुज़ाकरात नहीं हो, कई दफा इन 23 सालों में मुज़ाकरात तक भी नौबत गई और हुए भी हैं। इसमें पीटीआई की हुकूमत की बदनीयती मैं नहीं देखता कि कोई है। अगर उन्होंने उस वक्त कोई मुज़ाकरात किए थे तो एस्टेब्लिशमेंट और पीटीआई की जो पॉलिटिकल लीडरशिप थी उनकी जो एक कॉमन दानिश के मुताबिक मुज़ाकरात से ये मसला हल हो सकता था। वैसे भी अगर हम हिस्ट्री को देखें तो यहाँ से रशिया निकला था तो बड़ी जान छुड़ा के आखिरकार कैसे निकला था हमें पता है, फिर आखिरकार मुज़ाकरात तक बात जाती है। और अमेरिका इतने साल जंग लड़के और नेटो यहाँ से निकला तो मुज़ाकरात करके तालिबान से बाकायदा उनके हवाले हुकूमत करके वो यहाँ से निकले हैं। तो हम इन हिस्टोरिकल जो फैक्ट्स हैं इनसे अगर लेसन सीखे तो जो काम मुज़ाकरात से हो सकता हो उसको जरूर लड़के करना है। उसमें हमारा कितने शेर दिल जवानों की जो है शहादतें हो रही हैं आए रोज जो हो रही है, इसको हम क्यों नहीं अवॉइड करने का सोचते। सर मैं यही तो अर्ज कर रहा हूँ कि मुज़ाकरात का एक बड़ा भरपूर दौर हुआ था, तो ये जब इस्टेब्लिशमेंट भी एक पेज पे थी और जैसा आपने फरमाया कि इमरान खान की हुकूमत की कोई बदनीयती इसमें नहीं थी, जारी बात है वो पाकिस्तान की बेहतरी के लिए ये कर रहे थे और यहाँ पे देरपा अमन कायम करने के लिए ये मुज़ाकरात का डोल डाला गया था, तो फिर कामयाब क्यों नहीं हुए? गलती कहाँ थी? मैं ये आइडेंटिफाई करना चाह रहा हूँ। जी मेरा ख्याल है कि उसका सही फॉलोअप नहीं हुआ और हमारे मुल्क में इसके ऊपर इत्तफाक राय उस वक्त भी नहीं था। बहुत सारे दानिश्वर थे जो कह रहे थे कि इनके साथ मुलाकात ना करें। अब मैं ये गुजारिश करता हूँ, मैं दानिश्वर नहीं हूँ लेकिन मैं एक अदना स्टूडेंट हूँ तारीख का, कि 22 साल हो गई हमें दहशतगर्दी की वॉर में, कितने साल और लड़ना चाहते हैं और कब फिर जाके आखिरकार कोई बंदा हम में से सोचेगा कि मैंने इतना नुकसान पाकिस्तान का करवा लिया है, अब मुज़ाकरात करके इस मसले का हल करें। वो साल कब आएगा? 22 साल तो हो गए हमें दहशतगर्दी से लड़ते हुए। और जो लोग ये कहते हैं कि और लड़ो मारो मार कर ये मसला हल करो, उनके लिए 22 साल काफी नहीं है क्या? आपका ख्याल है कि जामे मुज़ाकरात होने चाहिए? होने ही सिर्फ और सिर्फ मुज़ाकरात चाहिए, उसी से ही मसला हल होना है। आज कर लें या 122 साल लड़के कर लें, फिर भी यहाँ मुज़ाकरात ही होने। अफगानिस्तान की एक तारीख है, जो बंदा भी इससे वाकिफ है वो आपको कभी लड़ाई का मशवरा नहीं देगा, जो ना वाकिफ है जो मर्जी मशवरा दें। बहुत बहुत शुक्रिया ब्रिगेडियर जावेद अहमद साहब। थैंक यू, जज़ाकल्लाह। फरीद पाजा साहब, आपने ब्रिगेडियर साहब की गुफ्तगू सुनी, आप ये फरमाइएगा कि पाकिस्तान का मजहबी तबका, पहले भी इस मौजू पे बात हुई है कि मजहबी तबका और दीनी जमातें जो हैं वो तालिबान हुकूमत की, चाहे वो इस दौर के हैं या वो साबका हैं, उनकी बहुत ज़्यादा हमायती उनको तस्वर किया जाता है। लेकिन क्या वजह है कि हम देखते हैं कि इस वक्त हालात डिस्टर्ब हुए हैं, दहशतगर्दी का मामला चल रहा है, तो दीनी जमातें, हमारे दीनी कायदीन जो है वो इस मामले को रिजॉल्व करवाने के लिए फोर फ्रंट पे नज़र नहीं आते। आपके ख्याल में इसकी क्या वजह है? अच्छा, थोड़ा सा अजीब उनके भी नुक्ता नज़र से जो बयान किया गया और जो आपका सवाल है जी, एक बात तो ये है कि जो अफ़गान हुकूमत जो इस वक्त है और जो पाकिस्तान हुकूमत है, उन दोनों के यहाँ कुछ चीज़ें बहुत मजबूरी की हैं। अफ़गान हुकूमत की मजबूरी ये है कि वो पार्टनर थी टीटीपी उनकी अमेरिका के ख़िलाफ़ जंग में, और उन्होंने उनका साथ दिया था। उनके लिए उनको छोड़ना या उनकी बात ना मानना उनके लिए मुमकिन नहीं है। नहीं तो अब वो क्या फिर वफादारी निभा रहे हैं? मैं थोड़े सा मामले को उस तरफ, आपके सवाल की तरफ आ रहा हूँ। जी। अच्छा, पाकिस्तान के लिए बहुत बड़ा प्रॉब्लम है, इसलिए कि पाकिस्तान में तो यहाँ दहशतगर्दी वो करते रहे हैं। इस वक्त जनूबी अजला में हज़ारों की तादाद में मौजूद हैं। अगर हम कहें कि 10,000 हैं तो 10,000 होंगे। अच्छा, फिर उसके बाद ये कि हमारे यहाँ जितना मामला तलपट हो रहे हैं, रोज़ वाक़यात हो रहे हैं, जिस तरह से दहशतगर्दी हो रही है, उस पर कंट्रोल पाना हमारी जो पुलिस या इदारे, उनके लिए उस अंदाज पे मुमकिन नहीं है। जो मतलब चाहे कुर्बानियाँ भी हो रही हैं और चाहे उसके लिए ऑपरेशन भी हो रहे हैं, लेकिन जब तक उसके लिए हाइड आउट जो वहाँ पे मौजूद हैं, मुख्तलिफ चीज़ें, उन पे पूरे तौर पे कंट्रोल नहीं, उसके लिए ये बहुत ज़रूरी है कि उलमाए कराम एक अपना किरदार अदा करें। और उलमाए कराम का किरदार जो है वो बहुत ज़रूरी है, इसलिए कि जो वहाँ पे इस वक्त लोग हैं वो शागिर्द हैं। जिस तरह मुफ्ती तकी उस्मानी साहब का नाम आया, मुफ्ती तकी उस्मानी साहब के शागिर्द हैं,
اسی طرح دیوبند کے سے تعلق رکھنے والے مدارس کے مولانا سمیع الحق صاحب مرحوم کے، مولانا فضل الرحمان صاحب، پھر اسی طرح جماعت اسلامی کا ایک بڑا کردار ہے. جماعت اسلامی نے اس سلسلے میں ایک مسلسل ایک کردار سڑکوں، شاہراہوں پہ، عدالتوں میں، مختلف جگہ پہ کردار رکھا. کیمپوں میں الخدمت فاؤنڈیشن ایک بہت بڑا کردار ہے. اچھا، اس لحاظ سے ایک بڑا کردار ادا کر سکتے ہیں. اب اس کردار میں رکاوٹ کیا ہے؟ اس لیے کہ وہاں پر جو ملا ہیبت اللہ صاحب ہیں، جو ان کے امیر المومنین ہیں، وہ کسی سے ملاقات نہیں کرتے. اچھا، سیکورٹی پوائنٹ آف ویو سے وہ اس طرح کر رہے ہیں. سیکورٹی پوائنٹ آف ویو ہے ان کا، جو بھی ان کا ہے. بہرحال ان کے وزیر داخلہ جو ہیں ملا عمر کے بیٹے جو ہیں، ان سے تو ملاقات ہے، وہ ہو سکتی ہے. لیکن یہ ہے کہ یہ بڑا ضروری ہے کہ جو بھی ہوں ان کی ملاقات ان کے ساتھ بھی ہو. یہ ملاقاتیں بھی بڑی اہم ہیں، جو ملاقاتیں ہوتی ہیں وہ بھی بڑی اہم ہیں. اچھا، لیکن یہ ہے کہ وہ بھی بڑی ضروری ہیں جب ملاقات ہو، تاکہ ان تک بات پہنچے یا ان کی بات پہنچے. اور اس میں اچھا، اس کے علاوہ اس بات کی بھی ضرورت ہے کہ یہاں سے جو عام طور پر ہوتا ہے، مشران کو، سیاسی رہنماؤں کو کہتے ہیں کہ جی ہماری بات ہو گئی ہے، آپ نے صرف جا کے انگوٹھا لگانا ہے. لیکن وہاں جا کے پتہ چلتا ہے کہ کچھ بھی نہیں ہوا. اس طرح کئی سیاسی افراد جو انہوں نے بھیجے وہاں پر، ان کو جا کے پتہ چلا کہ جی چیزیں تو نہیں طے ہوئیں. میں نے جو پہلے بات کی تھی نا کہ جی کہیں پر پارلیمنٹ کو اپنا رول ادا کہیں کرنا پر گیپ ہے، کہیں پر کوئی فیصلہ سازی میں گیپ ہے کہ فیصلے کہاں ہوتے ہیں، یہ کون کرتا ہے. یا دونوں طبقات میں، سیاسی اور ہماری اسٹیبلشمنٹ کے درمیان اعتماد کا یا ایک پیج پہ ہونے کا گیپ ہے. اس لیے جو علماء کرام ہیں ان کے ساتھ آپ جب بات کریں یا ان کو یہ ٹاسک دیں تو علماء کرام تیار ہیں. میں جتنا تک سمجھتا ہوں ملی یکجہتی کونسل بھی ہے، اس کے علاوہ پاکستان افغان کونسل جو ایک بنی تھی وہ بھی ہے. پھر اپنے طور پر ان کے یعنی کوئی بھی نہ ہو تو ان کے اپنے ایک بڑے مقام ہیں. مولانا فضل الرحمان صاحب ہیں، مفتی تقی عثمانی صاحب ہیں، حافظ نعیم الرحمان صاحب ہیں، اور جتنے یہ سب کے اپنے ایک بڑے مقام ہیں. اب یہ کہ اس لحاظ سے، اور یہ ہمارے ڈاکٹر اقبال خلیل صاحب ہیں، یہ جا چکے ہیں، اگرچہ ان کی اس لحاظ سے نہیں، لیکن یہ ایک ذمہ داری ان کی. میں یہ سمجھتا ہوں کہ اس سب میں جس بات کی ضرورت ہے کہ اعتماد قائم کیا جائے، ہماری جو ادارے ہیں ان کے، اور ہماری جو سیاسی حکومت ہے ان کی، اور جن علماء کرام سے آپ سمجھتے ہیں کہ وہ اپنا ایک کردار ادا کریں ان کے، اور چیزیں اس طرح سے ہوں کہ وہ پورے اعتماد سے جائیں، پھر وہ پورے اعتماد کو لے کے آئیں، تاکہ یہ ہے کہ کچھ چیزیں یعنی ایک مشترکہ وفد جائے، پورے مینڈیٹ کے ساتھ جائے، اور وہاں پہ اگر ٹاپ لیول کی قیادت سے ملاقات نہیں بھی ہوتی تو شارٹ آف دیٹ جو وزیر دفاع ہے ملا عمر کے بیٹے ہیں ان تک اپنی بات پہنچائی جائے اور با اختیار ہو. بالکل. تو پھر جو ہے پھر وہی جو ہے وہ ہو سکتا ہے، تاکہ یہ ہے کہ وہ چیزیں جو ہیں نا جی وہ کوئی بامانی مذاکرات ہو، نہ یہ ہے نا کہ جی ان کو نہ یہ سمجھا جائے کہ وہ کوئی دشمن ہے، اور نہ وہ سمجھے کہ پاکستان دشمن ہے. پاکستان بھی بڑی ایک تاریخ ہے، پاکستان نے بہت بڑا ساتھ دیا افغانوں کا، اور اسی طرح افغان بھی یہ سمجھیں اور پاکستان کے بارے میں، اور پاکستان بھی افغانستان کے بارے میں اور ان کے بارے میں سمجھے کہ یہ ہمارے آپ کے پاس ہی رہے ہیں، آپ کے ہی ہیں. تو اس لیے اس کو اعتماد سازی کی جو ایک کمی ہے اس کو قائم کیا جائے. اگرچہ مولانا فضل الرحمان صاحب کی ملا ہیبت اللہ صاحب سے ایک ملاقات جو ہے ہوئی بھی ہے، یعنی اس میں، لیکن یہ ہے کہ اس معاملے پہ جس صورتحال میں اب ہم موجود ہیں نا، اس میں اور زیادہ یہ ضرورت ہے، اس کو اس نقطۂ نظر سے آگے چلنا چاہیے. رضا الحق صاحب، جیسے اس وقت سینسیٹیو حالات دونوں ممالک کے چل رہے ہیں سفارتی سطح پہ، اور دو طرفہ حملے باقاعدہ سرجیکل سٹرائکس کہہ لیں، ایئر سٹرائکس کہہ رہے ہیں کہ ہو رہی ہیں، اور دونوں طرف ہلاکتوں کے معاملات ہیں،
تو ایسے میں ہمارے پرائم منسٹر صاحب شہباز شریف صاحب نے پچھلے دنوں ایک بیان دیا جو بڑا ہی بولڈ تھا اور بڑا ہی اس انداز میں کہ وہ جلتی پہ تیل کا کام کرنے والا تھا. وہ بیان یہ تھا کہ افغانستان ایک طرف تو یہ کہتا ہے کہ ہم پاکستان کے ساتھ تعلقات جو ہے وہ بڑھانا چاہتے ہیں اور دوسری طرف اس نے ٹی ٹی پی والوں کو کھلی چھوٹ دے رکھی ہے, تو یہ نہیں ہوگا. یہ بڑی کیٹیگوریکل سٹیٹمنٹ تھی. تو اس سٹیٹمنٹ کے بعد پھر افغان حکومت کی طرف سے یا افغان جو بھی وہاں پہ لوگ ہیں جو پاکستان کو ٹارگٹ کر رہے ہیں ایئر اسٹرائک ہوئی ہے. تو ان حالات میں اس طرح کا بیان آ جانا اور پھر اس کے بعد حملہ ہونا کیا ظاہر کرتا ہے؟ جی وسیم صاحب, حملے کے بارے میں تو میں نے جیسا کہ پہلے بھی عرض کیا تھا کہ جب آپ اسٹیل میٹ کی صورت میں آ جاتے ہیں نا, اسٹیل میٹ سے مراد کچھ یوں سمجھ لیں کہ آپ دونوں طرف سے جو مسائل حل کرنا چاہ رہے ہیں وہ نہیں ہو پا رہے, اور ایک ملک کا پوائنٹ آف ویو دوسرا ملک نہیں سمجھ پا رہا یا سمجھنا نہیں چاہتا, دوسرے ملک کا پوائنٹ آف ویو پہلا یا نہیں سمجھ پا رہا یا سمجھنا نہیں چاہتا, تو پھر بیانات اس طرح کے تو سامنے آتے ہیں. تقریباً اسی نوعیت کے حالات جو ہے آپ کو ناردرن آئرلینڈ میں بھی نظر آتے ہیں. برطانیہ کی حکومت سے علیحدگی کے لیے انہوں نے باقاعدہ وہاں پہ IRA ہوا کرتی تھی, آئرش ریپبلکن آرمی, اور وہ اچھا اسی چیز سے میرے ذہن میں ایسی بات آئی کہ سارے واقعات دہشت گردی کے, جیسا کہ ابھی رپورٹ بھی سامنے آئی ہے کہ 685 سیکیورٹی اہلکار اس سال صرف اللہ کو پیارے ہو گئے ہیں, اور 444 اٹیکس ہوئے ہیں پاکستان کی سیکورٹی فورسز پہ. بہت بڑی تعداد ہے, اور سب سے زیادہ تعداد ہے کافی عرصہ بعد. جی اتنی سیویلینز اس سے زیادہ ہے. جی بالکل, سیویلینز تو بے شمار ہیں. تو اس میں کچھ جو ہے وہ داعش بھی انوالو تھی اس میں. اچھا, اس میں BLA بھی انوالو رہی ہے, یہ بھی ہمارے علم میں ہے. اور کروانے والے ہینڈلرز جو ہوتے ہیں ان میں تقریباً آپ کو کامن نظر آتے ہیں, عام طور پہ انڈیا کو استعمال کرتا ہے. اور بہرحال کچھ جو ایک نیکسس پوری دنیا میں بنتا ہوا دکھائی دے رہا ہے, اس کے مطابق تو اسرائیل, انڈیا اور امریکہ ایک پیج پر ہے پاکستان کے حوالے سے تو کم از کم. اچھا, ایک اور خطرہ جو بہت بڑا مستقبل میں دکھائی دے رہا ہے, اگرچہ وہ ایک پوائنٹ آف ویو سے دیکھیں تو اپرچونٹی بھی بنے گی, لیکن وہ بہرحال فی الحال تو خطرہ ہی ہم اس کو کہیں گے. وہ یہ ہے کہ شام کی صورتحال بدل گئی ہے. بشار الاسد وہاں نہیں رہا. بشار الاسد کو اور اس کے اتحادیوں کو بچانے کے لیے اسی افغانستان سے اور ہمارے پاکستان سے کچھ گروہ گئے ہوئے تھے. زینبیون, فاطمیون, حسینیون بھی تھے. وہ اب واپس آ رہے ہیں. اب جو واپس آئیں گے تو وہ یہاں پہ ایک بہت بڑا مسئلہ کھڑا کریں گے ایک نئے دہشت گرد طبقے کے طور پہ, اور یہ ایک کامن ایلیمنٹ ہوگا جو چیلنج فیس کریں گے افغان طالبان بھی, اور یعنی کہ امارت اسلامیہ افغانستان کو بھی یہ چیلنج فیس کرنا پڑے گا. اور ہمیں بھی وہ ایک خاص مشن کے تحت گئے تھے, تو واپس آ کے وہ دہشت گردی میں ملوث ہو جائیں گے, ایسا نظر آتا ہے. جی سر, جب بھی کسی کو آپ جھونکتے ہیں نا کسی معاملے میں کہ وہ وہاں جا کے اسلحہ استعمال کرے اور وائلنس کرے, تو اس کا جب واپس آتا ہے کرنے کو کچھ نہیں ہوتا, پھر وہ وائلنس ہی کرتا ہے, اور اپنوں کے خلاف ہی کرنی ہوتی ہے پھر یہاں جو موجود ہوتا ہے. ہمارے لیے بہرحال اس حوالے سے ایک جو یوں کہہ لیں رہنمائی موجود ہے, وہ احادیث کی روشنی میں دیکھیں تو خراسان کا جو علاقہ ہے, کہ وہ حدیث کے اندر تو بہرحال اس حوالے سے بہت کلیئرٹی کے ساتھ بتایا گیا ہے کہ ایک تو مشرق کی طرف اشارہ کر کے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ یہ وہ علاقہ ہے جہاں سے فوجیں جائیں گی اور مہدی کی مدد کریں گی, حضرت مہدی کی مدد کریں گی ان کی حکومت کو قائم کرنے کے لیے. اور مشرق بہرحال بنتا تو یہی علاقہ ہے ہمارا. اس میں اب پاکستان کے خاص طور پہ جو ٹرائبل بیلٹ جس کو ہم کہا کرتے تھے, ہمارا گنڈ کا علاقہ ہے, ایران کا ایک صوبہ جو ساتھی جس کا نام ہی خراسان ہے, پھر افغانستان تقریباً پورا, اور سینٹرل ایشیا کے بھی ممالک کچھ موجود ہیں. اسی طرح وہ سیاہ جھنڈوں کے بارے میں حدیث جو ہے خراسان کے حوالے سے کہ خراسان سے سیاہ جھنڈے نکلیں گے اور ان کو کوئی نہیں روک پائے گا, یہاں تک کہ وہ ایلیا اس دور میں یروشلم کو کہا جاتا تھا, وہاں جا کے نصب نہ کر دیا ہیں. یعنی کہ ان کا ایک انتہائی اہم رول ہے. اب یہ رول فیوچر میں انفولڈ ہونا ہے, ڈیولپ ہونا ہے, دونوں نے مل کر ہی کرنا ہے. یہ ایسا ممکن نہیں ہے کہ جو پاکستانی اسٹیبلشمنٹ کہہ لیں وہ اپنے طور پہ ایک اپنی لائن اور ڈائریکشن پہ چل رہی ہو, امارت اسلامیہ افغانستان ایک مختلف ڈائریکشن پہ چل رہی ہو اور خراسان بن جائے. یہ دونوں نے مل کر طے کر کے مستقبل میں کسی نہ کسی طریقے سے, اور یقیناً اس ملک اس خطے کا ایک ڈیوائن رول دکھائی دیتا ہے.
پاکستان کے حوالے سے دیکھیں جتنا سیاسی طور پہ، معاشی طور پہ، معاشرتی طور پہ اگر کوئی اور ملک ہوتا تو اس کے ٹکڑے ہو گئے ہوتے، لیکن اللہ تعالیٰ نے بچایا ہوا ہے، جیسے بھی بچایا ہوا ہے، تو اس کا الحمدللہ اللہ کا شکر بھی ادا کرنا چاہیے. اور شکر ادا کرنے کا ایک طریقہ اور بہترین طریقہ تو یہ ہے کہ پھر وہ جو ہم سے کوتاہیاں ہوئی ہیں ان پر توبہ بھی کریں انفرادی اجتماعی سطح پہ، اور پھر اس کو صحیح طریقے کی طرف لے کے چلیں. تو یہ معاملات حل کرنے والے ہیں. وزیر اعظم صاحب نے بھی بیان دیا، یقیناً اپنی جگہ پہ وہ ہیڈ آف دی اسٹیٹ ہے، بیان انہوں نے دینا ہے. جب دہشت گردی بڑھی ہوئی ہے یہ تو بات کلیئر ہو کے سامنے آ گئی، لیکن حال اس کا پھر بھی نیگوسیشن کے ذریعے ہی نکلے گا، نیگوسیشن کے بغیر نہیں نکل سکتا. فرید پاجر صاحب، شاعر مشرق علامہ محمد اقبال نے اس خطے کو بڑی خاص اہمیت دیتے تھے، خاص طور پہ افغانستان کو، اور افغانستان کے بارے میں ان کا کہنا تھا کہ افغانستان میں جو امن ہے وہ پورے ایشیا میں امن کا ضامن ہے. اور پھر انہوں نے یہ بھی فرمایا تھا کہ افغان باقی کوسار باقی، الحکم للہ الملک للہ، یہ بھی ان کا فرمان ہے. اس پس منظر میں آپ یہ فرمائیں کہ یہ دونوں ہمسایہ برادر ممالک جو ہیں، اور جیسا کہ آپ جانتے ہیں کہ ہمسائے جو ہیں وہ کبھی چینج نہیں ہو سکتے، دوست جو ہیں وہ دشمن بن سکتے ہیں، ہمسائے چینج نہیں ہو سکتے، اور افغانستان ہمارا برادر ہمسایہ ملک ہے. ان کے ساتھ تعلقات کے لیے دونوں حکومتوں کو، ابھی آپ نے اپنی حکومت کو مشورہ دیا کہ ایک باوقار سینیٹرز، ارکان اسمبلی، علماء دین جو ہیں یہ مل کے ایک باوقار انداز میں ان کے ساتھ جائیں، وفد کی صورت میں جائیں اور وہاں پہ جا کے ان سے مذاکرات کریں. یہ تو ایک مشورہ آ گیا. اس طرف کی حکومت کے لیے آپ کیا مشورہ دیں گے تاکہ ہم ایسے اس فورم سے ایسا مشورہ جائے کہ جس پہ اللہ کرے ہمارے جو سوچنے سمجھنے والے طبقات ہیں ان تک ہماری بات پہنچے، اور جو پالیسی میکرز ہیں ان تک ہماری بات پہنچے، تو شاید کچھ بہتری کا امکان نظر آئے. دیکھیں یہ بات تو بڑی واضح تھی نا کہ جی علامہ اقبال ہوں، مولانا سید ابوالعلا مودودی ہوں، محترم ڈاکٹر اسرار احمد صاحب ہوں، یہ مستقبل میں جھانکنے والے وہ دانشور تھے، مفکر تھے. اور آج چیزیں سامنے آ رہی ہیں، سمجھ آ رہی ہیں کہ جو کچھ انہوں نے اس وقت بیان کیا تھا وہ چیزیں اس وقت ہمیں سمجھ آ رہی ہیں کہ واقعی یہ اسی انداز، اسی میں یہ بات تھی کہ جو علامہ نے یہ بات کی تھی کہ افغانستان کی ایک بڑی مرکزی حیثیت ہے، اور اگر افغانستان کہ اس میں امن اگر قائم ہوگا تو ایشیا میں امن ہوگا. آپ آج دیکھ لیں کہ یہ جو اس کی اہمیت ہے، اس اہمیت کے پیش نظر وہاں کے پہاڑ تو وہ خشک پہاڑ ہیں، دریا سمندر وہاں نہیں ملتا کوئی، اور ہاں لیکن اس کی اہمیت کے لیے ہی وہاں پہ حملے ہوتے رہے امریکہ اور نیٹو فورسز، اور کس طرح سے باقی تو بہانے دنیا تھے. کی 2-3 سپر پاوروں کا قبرستان بنا ہے وہ اس کو بنیاد کرنا چاہتے تھے کہ یہ ایک ایسا مرکز بنائیں کہ جس سے وسط ایشیا اور چین اور ایران اور پاکستان اور یہ سارا ایک کنٹرول، لیکن انہوں نے ناکام ہو گئے وہ اس پہ. اور یہاں کا اب امن قائم ہوگا تو وہ امن وسط ایشیا تک بھی ہوگا، وہ امن چین تک کے لیے بھی ہوگا، وہ امن خود پاکستان، ایران، یہ سارا. تو یہ مفہوم جو ہے اس واقعی اس میں، اور وہ جو اقبال نے یہ کہا تھا چین کے لیے بھی کہ گراں خواب چینی سنبھلنے لگے ہیں، ہمالہ کے چشمے ابلنے لگے ہیں، تو وہ بھی گراں خواب چینی بھی سنبھلنے لگے ہیں. تو وہ گراں خواب چینی جو ہے وہ اب دنیا کی معاشی ایک بڑی طاقت بن گئے. تو اس لحاظ سے یہ جو ایک علامہ نے تصور دیا تھا، ابھی ہمیں یہ نظر آ رہا ہے کہ یہ امن قائم ہوگا تو یہ امن کے ساتھ اسلام کا جو ایک نشأت ثانیہ کا ایک خواب ہے وہ بھی انشاءاللہ تعالیٰ پورا ہوگا. پاکستان میں بھی جو اسلامی جمہوریہ پاکستان ہے، جو پاکستان میں اسلام کو قائم کرنے کی ایک تحریک اقامت دین کی وہ ایک موجود ہے، اور اس کو تو وہ بھی انشاءاللہ تعالیٰ یہ یہاں ایک تقویت جو ہے وہ اس کو بھی ملے گی. تو اللہ کرے کہ ایک وقت یہ آئے کہ یہاں قربانیاں تو بہت دی گئی ہیں نا، یعنی افغانستان میں، اور یہ قربانیاں تو اسلام کے نام پر ہی ہیں نا، اور اسی نام پر ہے کہ یہاں ایک ایسی ریاست قائم ہو کہ جو
خلافت کی طرز کی علی منہاج النبوہ. تو انشاءاللہ تعالی یہ جو علامہ نے بات کی تھی، اور پھر اس کے بعد آگے تو پھر پوری ریاستیں ہیں نا، یہ وسط ایشیا تک ساری انشاءاللہ تعالی اللہ کرے کہ ہم اس کو بھی دیکھ سکیں. اور وہ جو اب پھر ایک وہ بھی آئے گا کہ گزر گیا وہ دور ساقی کہ چھپ کے پیتے تھے پینے والے، بنے گا سارا جہاں میں خانہ، ہر کوئی بادہ خار ہوگا، اور تمہاری تہذیب اپنے خنجر سے آپ ہی خودکشی کرے گی. جو شاخ نازک پہ آشیانہ بنے گا ناپائیدار ہوگا، اور نکل کے صحرا سے جس نے روما کی سلطنت کو الٹ دیا تھا، سنا ہے یہ میں نے قدسیوں سے وہ شعر پھر ہوشیار. فرید پاجا صاحب کی ایمان افروز گفتگو کے بعد جو ہے ہم پروگرام کا اختتام کریں گے. پاجا صاحب اور محترم رضا الحق صاحب پروگرام میں تشریف آوری کا بہت شکریہ. ناظرین، یہ تھا آج کا پروگرام. آج کے لیے اتنا ہی. ہمارے تمام سوشل میڈیا پیجز پر اس پروگرام کا فیڈ بیک ضرور دیجیے گا. آپ ہمیں ای میل بھی کر سکتے ہیں. ہمارا ایڈریس ہے media@tanzeem.org. اگلے پروگرام تک کے لیے وسیم احمد کو اجازت دیجیے. اللہ نے